بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت۔ قرآن ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے۔ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا اللہ معشوق مصطفیٰ ہے؟ محفل میں جوانوں کی تعداد غالب ہے، ویسے بھی جب بھی سرکار مصطفیٰ کا ذکر ہو تو بڑھاپے میں بھی جوانی آ جاتی ہے۔ یہ ذکر ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹا دیتا ہے۔ عصر مصطفیٰ کسی بھاگنے والے کا زمانہ نہیں ہے، عصر مصطفیٰ میدان میں ڈٹنے والوں کا زمانہ ہے۔ یعنی نبی کا ذکر، نبی کی بات، نبی کے فضائل شجاعت آور ہے۔ اس لفظ سے کچھ ناکام نامراد عاشقوں نے اتنا تعلق بنا لیا کہ مفہوم عشق ہی بدل دیا۔ عشق مجازی، مجازن ہم عشق بول دیتے ہیں اسے، ورنہ عشق مجازی عشق نہیں ہے۔ وہ کیا عشق کے جو ختم ہو جائے؟ جس عشق کا خاتمہ ہو جائے پھر وہ عشق نہیں ہے۔ تو مان لے کہ عاشق نے غلطی کی تھی اور غلط انتخاب کیا تھا اس معشوق کا کہ جس کو پا لینے کے بعد عشق ہی ختم ہو گیا۔ جی یہ مجازن کہہ دیتے ہیں عشق مجازی کو عشق، لیکن عشق تو ہے ہی حقیقی۔ یہ بھی تقسیم ہم نے کر لی، ورنہ عشق ایک ہی ہے۔ اور مفہوم عشق اگر جاننا ہے تو حسین سے سیکھو۔ یکے مادر مرکز پرکار عشق۔ یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر کاروان سالار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق، اقبال سنا رہا ہوں آپ کو، جی سیالکوٹ میں ہوں۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ تو عشق اگر سمجھنا ہے تو کربلا سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم تو عاشق کے
ہم تو عاشق الہی حسین کے عاشقوں کے عاشق ہیں، تو ان سے مشی برداشت نہیں ہو رہی۔ انہیں جا کر کوئی خبر دے دے ابھی ابتدا عشق ہے۔ یہ مشی تو جنت البقیع تک جائے گی۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات محمد و آل محمد۔ عاشقوں کو یہ کسی ایف آئی آر سے نہیں روکا جا سکتا۔ مجھے کبھی کبھی کہیں کونے خدرے سے خبر آتی ہے کہ فلاں پہ ایف آئی آر ہو گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں، وہاں میری خالہ رہتی ہے۔ مثلا لاہور میں کسی پہ ایف آئی آر ہوئی، کہہ لیں جی ملتان میں میرے ماموں رہتے ہیں، انہیں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اگر عشق علی میں اور محبت اہل بیت میں مولا علی کے فضائل پڑھتے ہوئے ایف آئی آر ہوئی ہے، یا علی کے کھلے دشمن پہ تبرہ کرنے پر ایف آئی آر ہوئی ہے، تو اس ایف آئی آر کو گلے میں اب یہ بے وقوف ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ تو ابھی ہمارے ہاں ایک ہیں۔ مولا علی کے فضائل پڑھنے پہ ایف آئی آر ہو گئی، مولا کے کھلے دشمن سے نفرت کرنے پہ ایف آئی آر ہو گئی، تو منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ وہ ایک دو کی مثالیں ہیں بس۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کو گلے میں ہار بنا کر ڈال دو، اور پورے شہر میں جگہ جگہ جا کے بتاؤ میں رجسٹرڈ مولائی ہو گیا ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ حضور آپ سب کے لیے اللہم صل علی واہ، قلب کو لیکن ذرا تو صاف رکھ۔ کن سیالکوٹ کے لیے نہیں پڑھ رہا، پوری دنیا میں جا رہی ہے، تو انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اذان بند کروانا چاہتے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل کی اذان دہشت گردی ہے جی، اور علی ولی اللہ کی اذان کو رکوانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضور مجھے 27 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے ہوئے، اتنا چھوٹا سا تھا جب سے پڑھ رہا ہوں۔ عزادار گھرانے کے ہیں، ماتمی گھرانے کے لوگ ہیں۔ 27 سالوں میں میری مجلسوں اور میرے خطابات میں اتنے لوگ شیعہ نہیں ہوئے جتنا اس سال ہو رہے ہیں۔
ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اس پر مجھے افسوس ہے۔ دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے، مگر کیا کریں کہ ہمارا دشمن بے وقوف ہے۔ ویسے تو کوئی دشمن ہمارا ہے نہیں، مگر جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کریں۔ تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جنگ صفین میں مولا علی کی تلوار دیکھ کر ایک شخص کپڑے اتارنے لگا۔ یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اذانیں بند کرواؤ گے؟ میں نے جملہ کہا کہ اس سال جتنے لوگ میری مجلسوں اور خطابات میں حاضری اہل سنت آ رہے ہیں، جوان پڑھی لکھی فیملیاں کہ جی ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا میں تو پہلے پوچھتا ہوں بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہو؟ ہمیں بھرتی تو کرنی نہیں ہے۔ تو میں تو پہلے اچھی طرح سمجھ لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں وجہ بتاؤ، ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تو پھر کس کی وجہ سے ہو رہا ہو؟ تو کہتا ہے ولایت علی، یہی ہم سننا بھی چاہتے ہیں، یہی ہم سننا بھی چاہتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے نہیں۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سنیوں کو اتنا بیدار ہیں جی، جن ممالک میں ہمارا دشمن سمجھدار ہے وہاں کے شیعوں کا وہ ہم سے بہتر ہے، لیکن ہم یہاں تھوڑے سی آزمائش میں ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہیں کوئی جا کے خبر دے کہ ان میں اہلیت نہیں ہے ہم سے دشمنی کرے گا۔ ہمارے پیچھے دعائے زہرا ہے۔ ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہے، ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ عاشق الہی حسین کے عاشقوں کا مجمع ہے، تو عشق کا تو مطلب ہی کچھ اور ہے جی۔ اگر نبی چاہتے تو کہہ دیتے صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی نے یہ کب کہا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں جی؟ سامنے کی مشہور حدیث ہے، عربی بھی بہت سادہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب کیا فرق ہوا صلو کما اصلی میں اور صلو کما رأیتمونی اصلی میں؟ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ نہیں کہا ہے، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ جناب بلال حبشی کہتے ہیں، تھکے اتنی ہیں آپ حضرات، جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ بھائی تھوڑا توجہ بڑھائیں گے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ عاشقوں کا انداز کچھ اور ہے بھائی، اور میں یعنی آپ سے اپنے لیے کہوں گا اور آپ کو میں کہوں گا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عشق کے مفہوم سے آشنا کرے۔ حدیث قدسی میں فرماتا ہے من طلبنی فقط وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پاتا ہے۔ جو یندہ ہی یا بندہ ہوتا ہے نا، ڈھونڈنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے۔ من طلبنی فقط وجدنی ومن وجدنی فقط عشقنی، جو مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو پا لیتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ یہاں آنے کا رستہ تو ہے، جانے کا نہیں ہے۔ یہاں آ جانے کے بعد کوئی پھر جاتا نہیں ہے۔ ومن وجدنی فقد عشقنی، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں پھر دیت بھی مجھ پر ہی واجب ہے۔ کیا لہجہ ہے! جسے میں قتل کر دیتا ہوں پھر اس کی دیت بھی مجھ پر واجب ہے۔ وَمَنْ عَنَا دِيَتُهُ فَعَلَيَّ وَمَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيَّ دِيَتُهُ، مجھ پر دیت واجب ہو جاتی ہے۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں، پھر اس کا ہاتھ اس کا نہیں ہوتا، ید اللہ ہو جاتا ہے۔
پھر اس کی آنکھیں اس کی نہیں ہوتی ہیں، عین اللہ ہو جاتی ہیں. پھر تم یا علی مدد کہتے ہو، جواب میں اللہ دیتا ہوں. لہذا میرے بچوں، میرے جوانوں، عشق کے مفہوم سے آشنائی. اور عاشق کچھ نہیں دیکھتا سوائے معشوق کے. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. عشق کے مفہوم سے میں بچوں اور جوانوں کچھ چاہ رہا تھا آپ سے بات ہو. توجہ، جب تک مجھے ذائقہ نہیں آئے گا ذائقہ منتقل نہیں ہوگا. تو مجھے قرآن میں عشق مجازی کی ایک مثال بہت ہی معروف ہے، وہ ہے زلیخا کا حضرت یوسف سے عشق. پورا سورہ ہی سورہ یوسف اس داستان کو بیان کرتا ہے، اور اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے سورہ یوسف کو. وہ عشق مجازی ہی کا تو منظر ہے جس میں قرآن کہتا ہے تلک، جب زلیخا نے چاہا کہ قریب جائے، اور اسے روکا بھی گیا ہے کہ زیادہ اس مضمون پہ ٹھہرو نہیں. تو عشق مجازی میں زلیخا مبتلا، اور طریقہ اچھا نہیں اپنایا، لہذا مراد نہیں پا سکی، اور حضرت یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا. اور یوسف زندان کے کونے سے نکل کر پوری مملکت کے وزیر اعظم بن گئے. اور جب وزیر اعظم بن کر دورے پر نکلے تو اس آبادی سے بھی گزر ہوا کہ جہاں زلیخا رہتی ہے، اور سارا مجمع دیدار یوسف کے لیے باہر نکلا. اس مجمع میں زلیخا بھی تھی. جب قریب سے بگی گزری تو اس نام سے پکارا جو نام گھر کا نام ہے. تو موڑ کر دیکھا کہ یہ کوئی میرے گھر سے متعلق ہے، کوئی میرا خانوادے سے میرا اس کا تعلق ہے. تو نظر نہیں آئی. تو پھر بگی آگے بڑھی تو وہی الہی آئی، اللہ نے پیغام بھیجا، یوسف ٹھہر جاؤ، یہاں میرے نبی سے پیار کرنے والا کوئی ہے. گھوڑے کو روکا، بگی روکی، تو اس جانے پھر دیکھا تو ایک گرتی پڑتی اٹھتی چلتی سہارا لیتے ہوئے، عصا کا سہارا، کبھی اس کو پکڑ کے سہارا لیا، ایک عورت آگے آئی. تو حضرت یوسف نے جب اسے دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ زلیخا ہے، مگر تعجب ہوا کہ یہ کیا حال ہو گیا. آنکھوں کا نور جا چکا، چہرے کا رنگ بدل چکا، ہاتھ پیروں میں کپ کپی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، مانگنے والی عورتوں کی طرح، جن کے فقیروں کی طرح کا حلیہ ہے. تو حضرت یوسف نے فرمایا الا ما کان ہناک، یہ تمہارا حال کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ جیسے دیکھا بہت مدت کے بعد. تو جیسے حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ کیسے تمہارا کیا حال ہو گیا، یہ کیا حال بنا لیا؟ تو بے ساختہ بولی حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا. جیسے ہی کہا نا تمہارے چہرے کے حسن نے میرا حال کر دیا، تو حضرت یوسف نے فوراً فرمایا کیف لو رأیت نبیا کان فی آخر الزمان اسمہ محمد کانا احسن منی وجہن احسن منی خلقن. اگر تم آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیتی، تعجب نہیں ہوگا اس بات پر کہ حضرت یوسف ہمارے نبی کو اس وقت نبی کہہ رہے ہیں، اور نبی کے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی ہوئے. فرمایا اگر تم نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا، جن کا حسن مجھ سے زیادہ ہے، جن کا اخلاق مجھ سے اچھا ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو بے ساختہ بولی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے. حضرت یوسف کا تعجب ہوا کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم نے محمد بولا نا تو اب ان کی محبت تم سے زیادہ میرے دل میں ہے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ يُوسُفَ، فوراً اللہ نے وحی نازل کی حضرت یوسف پر.
ان یتزوجا، اے یوسف اللہ حکم دے رہا ہے اس سے شادی کرو، اس لیے کہ اب یہ عشق حقیقی کی عاشق ہو گئی ہے۔ بھائی تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، ممبر کی زبان کا جملہ ہے، جب تک عشق مجازی تھا زلیخا پیچھے پیچھے اور یوسف آگے آگے، اور جب محمد سے پیار ہو گیا تو زلیخا آگے جاتی ہیں، یوسف پیچھے جا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضور توجہ کر رہے ہیں؟ حسن یوسف تم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا اللہ معشوق مصطفیٰ ہے؟ تھوڑا گردن ہلائیے، بات کیجئے۔ نہیں، جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ یہ وادی کچھ اور وادی ہے۔ جبریل بیٹھے سرکار کی خدمت میں، نبی نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی کتنی ہے؟ یہ بچے جانتے ہیں، عمر بولتے ہیں۔ جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہ ہو وہ اذانیں بند کروانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جن کے بڑے ہمارے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سرکار معراج پر گئے، کوئی ایسی بات نہیں پڑھوں گا جو کسی سنی کتاب۔ مسجد نبوی سے امام حسن بہا تشریف فرما رہے ہیں، امام حسن کا سن و سال 5 سالہ ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت امام حسن کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ تو اصحاب نے دیکھا اور مولا حسن نے بھی جھک کر دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا حضرت عمر ہے۔ مولا علی دیکھ کر مسکرا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یا عمر، یا آپ نے حسن کو اپنے کاندھے پر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، تو شبیہوں کو کاندھے پر اٹھانا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا۔ مضمون شبیہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ہم تو جب اس گھرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس دور میں پلٹ جاتے ہیں، تو ہم اس دور کو اس دور کی شبیہ بنانا چاہتے ہیں، اور اگر اس دور میں چلے گئے تو ہمیں اللہ بھی اسی دور سے ملا ہے۔ اگر اللہ منوانا چاہتا نا خود اپنے آپ کو، تو خود کیوں نہیں کہہ رہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد؟ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ گویا اللہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں وہ اللہ بھی نہیں ماننا چاہتا جو مصطفیٰ کے بغیر ہو۔ مصطفیٰ والا اللہ، ورنہ اللہ ماننے میں تو یہ غنی تھے۔ یہ مان لیتے ایک اور اللہ بھی، یہ 365 تو پہلے ہی مانتے تھے، 366 میں ہو جاتا۔ مگر نبی نے کب کہا کہ ایک اللہ مانو؟ فرمایا سارے الہوں کا انکار کرو۔ اگر آپ اشاروں میں بات لے رہے ہیں تو ایک جملہ اور لے لیں، یہ انکار نہ کرنے کا مزاج پرانا ہے۔ نبی نے انکار پہلے کروایا ہے، اقرار بعد میں لیا ہے۔ بات آگے بڑھے۔ عزیزان گرامی، یہ کیسے جانے، کیسے پہچانے کہ سرکار کیا ہیں اور سرکار کا مقام کیا ہے اور عظمت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ میں اس لیے موڑ رہا ہوں اس کو تاکہ انہیں نظر آئے کہ میرے سے کیا ہو سکتا ہے۔ ایک
सलवात पढ़े जरा। एक और सलवात नबी की जात पे। एक और सलवात। मुझे और आप, हम कैसे समझें कि सरकार क्या है? उन नादानों को भी कह दीजिए कि नबी का बदन भी हमारे बदन की तरह नहीं था। रूह तो वैसे ही हमारी तरह नहीं है, हमारी रूह की तरह नहीं है, बल्कि हमारी रूह में और उनकी आला व अशरफ रूह मुबारक में फर्क ये है कि जब अल्लाह ने हमारे परदादा के परदादा की सारी रूहों को एक साथ खल्क किया, बदनों में मुख्तलिफ जमानों में भेजा, मगर रूहें सब एक साथ बनी। जितनी रूहें बनी हैं, आएंगी कयामत तक, जो आ चुकी जा चुकी, यानी बदन मर चुके, वो सब रूहें एक साथ बनी थी। जब सारी रूहों को अल्लाह ने बना लिया तो फिर अल्लाह ने उनके सामने तौहीद, नबूवत और इमामत और विलायत अली को रखा। जिस रूह ने अल्लाह की वहदानियत का, नबी की नबूवत और खातमियत का और मौला अली की विलायत का इकरार किया, बदन भी फिर वही काम कर रहे हैं। ये हम ऐसे ही हादसतन नहीं हुआ है काम। ये जो हमारे यहाँ मौला का जिक्र है, ये हादसतन नहीं हुआ, ये मंसूबतन है। ये अल्लाह ने तय किया हुआ है जी, ये तय किया हुआ है। और जब तक नस्लों में जो मौला ने छोड़े थे, उनकी नस्लों में कोई नहीं आ जाएगा, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। जो कयामत देर हो रही है ना, कयामत के आने में, इमाम के आने में देर हो रही है, उसका एक सबब यह है कि अभी उन नस्लों में कोई एक आध रह गए जिनमें से मौला अली वाले आने हैं। और मैं आपको बशारत दे रहा हूं, जमाना अब तब्दील होने जा रहा है, मजहबों के नाम बदलने जा रहे हैं। 200 साल पहले जो मजहब के नाम थे, 600 साल पहले वो नहीं थे। आज जो नाम है वो 400 साल पहले नाम नहीं थे। अब आहिस्ता आहिस्ता मजहबों के नाम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है। सिर्फ पाकिस्तान दो कौमी नजरियों पे नहीं बना है, ये पूरी कायनात दो कौमी नजरियों पे बनी है। ये पूरी कायनात अल्लाह ने दो कौमी नजरियों पे बनाई है, और दो कौमी नजरिए हैं, हुसैनियत और यजीदियत। माहौल उस तरफ जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बरादरान अहले सुन्नत, जो हमारे भाई नहीं है, मुहावरतन बिरादरान कहते हैं, वो हमारी जान है। भाई फिर दो होते हैं, जान एक ही होती है। मैं सुन्नी बच्चों को एक होमवर्क और शिया बच्चों को एक होमवर्क देना चाह रहा हूं। शिया बच्चों के लिए, जवानों के लिए होमवर्क यह है कि आपके इलाके में, महल्ले में, शहर में सुन्नी उलमा रहते हैं, शख्सियात रहती हैं, मिठाई का डब्बा तैयार करवाओ, गुलदस्ता तैयार करो, रबीउल अव्वल का महीना है, उन्हें जाके मुबारकबाद पेश करो और कहो मैं शिया हूं। हर सुन्नी आलिम के घर में शिया 5, 6, 8, 10 दोस्त, जो टीमें दोस्तियों की एक खास होता है ना हल्का, हम 5 दोस्त हैं, 5 लोग दोस्त हैं, वो पांचों जाए वहां पर, और हर आलिम दिन, और वापस कर दें तो नाराज नहीं होना, कोई बात नहीं, दूसरे दोबारा जाके दे देना, फिर वापस कर दें, फिर नाराज नहीं होना। अखलाक से बेहतर तबलीग नहीं है। और सुन्नी बच्चों को एक होमवर्क दे रहा हूं कि शिया मस्जिदों में आके नमाज पढ़ो, हाथ बांध के पढ़ो, जैसा तुम्हें समझाया ऐसे ही पढ़ो। शिया मस्जिदों में आके नमाज पढ़ो। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, शियों की नहीं है। मैं आपको बशारत दे रहा हूं इस मिंबर पे बैठ के, अगर 1 साल शिया और सुन्नी बच्चों ने, जवानों को ही करना है काम, बुजुर्ग तो अभी भी कुछ ना कुछ तनकीदी बातें सोच रहे होंगे। मेरा खिताब तो जवानों से है। बुजुर्ग से मुराद वो जो बुजुर्ग जो हैं बुजुर्ग, वो, वरना तो 1 साल तवज्जो है, 1 साल अगर सुन्नी और शिया बच्चों ने ये प्रैक्टिस कर ली ना, तो मैं आपको मिंबर पे बैठ के बशारत दे रहा हूं, हमारा ये खुद साख्ता दुश्मन म्यूजियम में भी नहीं मिलेगा। ये हम सुन्नी शिया का मुश्तरका दुश्मन है। ये आज सुन्नी भाइयों को बहकाने की कोशिशें कर रहा है अपने दाएं बाएं बिठा के, मगर ये उनका भी मुखलिस नहीं है। इन्होंने कहीं से पैसे पकड़े हुए हैं, इनको हिसाब देना है। इन्होंने किसी सहराई मुल्क से पैसे पकड़े हुए हैं, इन्हें वहां हिसाब देना है कि साहब पैसे तो इतने लिए थे, काम तो दिखा नहीं पाए। तवज्जो है।
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بہت سارے لوگ مانوس نہیں ہیں اس نعرے سے، اس لیے جواب نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھوں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ دوستوں کے ذریعے سے، اور وہ یہ کہ یہ معاملہ تو ابھی آگے بڑھنا ہے، معاملات ابھی اور آگے جانے ہیں۔ یہ صرف مولا کا ذکر پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، مولا کا اہل بیت کا ذکر عالمی مسئلہ ہے، کائنات کا مسئلہ ہے۔ جنت میں بھی جو ہوا چلے گی اور ہوا سے آواز نکلے گی وہ علی علی کی آواز ہے۔ جنت کے دروازے پہ لٹکی کنڈی کی آواز بھی علی علی کی ہے جی۔ جنت کے 8 دروازوں پر بھی کلمہ یہی لکھا ہوا ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ معاملات بہتری کی طرف ہیں۔ زور زبردستی سے کسی کو دبا کے دھمکا کے بات آگے نہیں چل سکتی۔ دلیل سے بات کرو۔ یہ عاشقوں کا اور محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، اور یہ عاشقان رسول کا مجمع ہے۔ عجیب داستانیں ہیں جن کو میں نہیں ذکر کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بشارت یہی ہے کہ مستقبل ہمارا ہے، مستقبل ہمارا ہے، اور ہمارے سے مراد کہ جو بھی محبت اہل بیت میں جیے گا۔ اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیسے پہچانیں، ہم کیسے سرکار کو جانیں گے، ہمارے تو بس کی نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ اور عرفہ روح سرکار کی ہے، پنجتن کی ہے، اور اللہ نے ساری روحوں کے سامنے اللہ نے اپنی وحدانیت اور نبی کی نبوت اور مولا علی کی ولایت کو رکھا۔ جس نے قبول کیا وہ آج قبول کر رہا ہے، اور آگے بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اور نہ صرف انسان بلکہ روح کی تو قسمیں ہیں نا، روح انسانی ہے، روح حیوانی ہے، روح نباتی ہے، روح جمادی ہے جی۔ یہ کنکریوں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے دکھا دیا تو ضروری ہے کہ بار بار کنکریاں کلمہ پڑھیں؟ ایک دفعہ دکھا دیا اس کا مطلب ہے کہ پتھر بولتے ہیں نا، ایک دفعہ کافی ہے۔ درخت اگر مولا علی کے حکم پر چل کر آ گیا، مولا نبی کے حکم پر چل کے آ گیا تو کافی ہے۔ درخت اگر بات کر رہا ہے، جانور بول رہے ہیں تو بس کافی ہے، یہ کوئی ہر بار تو نہیں وہ آواز سنائی جائے گی۔ تو روحیں، روح نباتی، جماعتی، روح حیوانی، روح انسانی، یہ روحوں ہر ایک کے اندر روح ہے۔ پتھر بھی وہی قسمت والا بنتا ہے اور آپ کی انگوٹھی میں آتا ہے جس نے اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ تختم بالعقیق لأنه اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ عقیق پہنا کرو اس لیے کہ یہ پہلا پتھر ہے، پتھروں میں سب سے پہلے اس نے توحید، نبوت اور ولایت علی کا اقرار کیا ہے جی۔ اور پھر فرمایا اول من کتب بالقلم، جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا وہ ہوا ادریس۔ حضرت ادریس نے قلم تراش کے قلم بنایا، دوات بنائی، سب سے پہلے قلم سے حضرت ادریس نے لکھنا شروع کیا۔ اول من کتب بالقلم وہو ادریس کتب بالقلم علیہ، اور سب سے پہلا حرف اور لفظ جو لکھا وہ علی لکھا۔ یہ قلم اگر علی لکھ لے تو پھر قلم علی ہو جاتا ہے۔ آج قلم کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا۔ تو عزیزو ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جان سکتے، تو کیا کریں، کیسے پہچانے سرکار کو؟ تو سرکار کا دیا ہوا فارمولہ، فرمایا ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ والی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں پہچان سکتا، پہچانتا ہے تو اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ ما عرف علیا الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ اگر ہمیں اللہ کی بات کرنی ہے تو نبی کا فرمان ڈھونڈنا ہوگا یا علی کا قول ڈھونڈنا ہوگا، اور اگر ہمیں سرکار کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا یا مولا علی کا فرمان پڑھنا ہوگا، اور اگر مولا کائنات کو پہچاننا ہے تو یا قرآن پڑھنا ہوگا یا نبی کی حدیث کو پڑھنا ہوگا۔
ہمیں اللہ کی معرفت نبی اور علی بتائیں گے، ہمیں نبی کی معرفت اللہ اور علی بتائیں گے، ہمیں علی کی معرفت اللہ اور نبی بتائیں گے۔ یہ قاعدہ نبی کا دیا ہوا ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں اللہ کی خدمت میں، اور پھر کچھ دیر لمحوں کے لیے مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ جب اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ بتا تیرا نبی کیسا ہے، تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ ہر نبی کا نام لے کر پکارتا ہے، یا آدم، یا زکریا، یا موسیٰ، یا ابراہیم، مگر ہمارے نبی کا نام نہیں لیتا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین۔ جی آپ کا پیارا سا چاند سا بیٹا آپ کی گود میں دیا جائے، جس سے آپ کو پیار ہے، تو آپ گود میں اٹھا کے کہتے ہیں میرے لال، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کبھی کہتے ہیں مننے کو لے آؤ، کبھی کہتے ہیں میرے پیارے دلارے کو لے آؤ۔ تو نام تو اس کا ایک ہی ہے۔ یہ 50 دفعہ جو آپ مختلف نام پکار رہے ہیں، یہ پیار کا مظاہرہ ہے۔ نبی کا نام محمد ہے، مگر اللہ کا پیار کبھی مزمل ہے، کبھی مدثر ہے، کبھی طٰہٰ ہے، کبھی یاسین ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے جتنا پیار کرتا ہے، عزیزان گرامی، مجھے تو طالب علمانہ لہجے میں بات کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے اس کائنات میں اللہ کو نبی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ساری کائنات بنام محمد ہے۔ فرمایا کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے نبی کو خلق کیا تو نبی کو رکھنے بٹھانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی نا، تو زمین بنا دیا، زمین پر آسمان بنا دیا، زمین اور آسمان میں اندھیرا تھا تو چاند سورج بنا دیے، زمین کو آباد کرنے کے لیے پانی چاہیے تھا تو دریا بہا دیے۔ اللہ نے ایک کیا بنایا کہ ساری کائنات بنا ڈالی، لہذا سب کچھ بے طفیل نبی کا اللہ نے بنا دیا، اور جب سب کچھ ان کے طفیل میں بنا دیا تو پھر سب کچھ انہی کا ہے۔ جب سرکار معراج پر گئے نا تو سوچا کہ جوتیاں کسی سے اتروائی تھی میں بھی اتار دوں، کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی جوتیاں اتار دوں۔ تو سرکار جوتیوں سمیت پہنچے تو خیال آیا، تو اللہ کی آواز آئی میرے نبی جوتیوں سمیت آؤ۔ اور جب جوتیوں سمیت وہاں پہنچے ہیں تو سورہ نجم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا۔ جو سب سے بلند مقام پہ تھا وہ جوتیوں کے ساتھ تھا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ تم جو اپنے جیسا نبی کو کہتے ہو، تم تو نبی کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو۔ جو آپ سے کہے نا میرے بچوں کے نبی ہم جیسے تھے، ان سے کہا کرو کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، نبی تم جیسے تھے۔ کیا تھا تم جیسا؟ 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر۔ اگر یہی بنیاد ہے کہ آنکھ، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک آپ جیسی تھی، تو پھر کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے۔ جیسے ہی ایسے صاحب کو آپ کہیں گے نا کہ یزید تم جیسا، تم یزید جیسے، تو ناراض ہو جائے گا آپ سے، کہاں یزید کہاں میں؟ تو ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں، کہاں تم کہاں محمد، کہاں تم اور کہاں نبی کی ذات۔ اور پھر اگر ظاہری طور پر بھی تم کہہ رہے ہو کہ 2 آنکھیں تھیں، 2 ہاتھ تھے، 2 پیر تھے، کان تھے، ناک مبارک تھی، تو بھائی یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے۔ ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی۔ تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوں تب بھی تم نہیں دیکھتے، وہ آنکھیں بند بھی کریں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھے تو سرکار نے فرمایا یا عائشہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی اور فلاں جگہ کو فلاں چیز کو فلاں جگہ رکھ دیا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا عائشہ ہمارے سونے سے اپنا سونا نہ ملاؤ۔ ہم آنکھیں بند بھی کر لیں تو ہمیں نظر آتا ہے۔ میں آگے جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو ہماری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح کیسی تھی، ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح کیسی تھی؟ جی اب آ جائیے، میں نے 2 مثالیں دے دی، اللہ نبی کو کیا بتا رہا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ علی بتائیں گے کہ نبی کیسے ہیں۔ اصحاب جمع ہو گئے، نبی کی رحلت کے بعد نبی کی یاد آ رہی تھی، توجہ، تو فرمایا یا علی صف لنا نبینا کأننی نراہ،
نبی ہمیں بتائیں کہ کیسے تھے، اور ایسے بتائیں گے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی علی سے نبی کے فضائل بھی سننا چاہتے ہیں اور خطابت بھی دیکھنا چاہتے ہیں. میرے مولا علی نے فرمایا لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا، اور منہ مبارک سے لے کے ناخن پا تک میرے مولا علی نے فضائل پڑھے مولا نبی کے. فرمایا انفہو، توجہ چاہوں گا. اچھا میں اس سے پہلے، یہ ممبر ہے نا، کسی سے پوچھا جائے بیٹا ممبر کسے کہتے ہیں تو وہ بچہ کہے گا جی 2-3 زینے ہوتے ہیں، وہ امام بارگاہ میں ایک کرسی رکھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ممبر. کسی اور سے پوچھا جائے وہ کہے گا جی وہ کالا کپڑا ڈالتے ہیں مجلس میں اور سرخ اور اچھا رنگین کپڑا ڈالتے ہیں میلاد میں، اس پہ مولانا بیٹھتے ہیں. ہر شخص اپنے معلومات اور معرفت کے مطابق جواب دے گا، ایسا ہی ہے. کسی سے پوچھا جائے کہ نبی کی ناک مبارک کیسی تھی تو یقیناً وہ کہے گا کھڑی ناک تھی، بڑی حسین ناک تھی. مگر جب علی سے پوچھا جائے گا تو علی تو اپنی دید سے بتائیں گے. اب مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا نبی کی ناک مبارک کیسی تھی تو مولا علی فرماتے ہیں انفہو لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک مبارک ایسی تھی کہ آپ کو کبھی بدبو آتی نہیں تھی، آپ ہمیشہ خوشبو سونگھتے تھے. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا اچھا دیکھا کرو، بری چیزوں سے آنکھیں بند کر لو. یہ سیرت مصطفیٰ ہے. برائیاں نہ ڈھونڈو، اچھائیاں ڈھونڈو. میں ایک صاحب کے ہاں کھانا کھا کے آیا، مجھ سے کہنے لگے ایک اور صاحب کہ آپ فلاں کے ہاں کھانا کھا کے آئے. میں نے کہا جی. کہا وہ تو رشوت لیتے ہیں، آپ حرام پیسے کا کھانا کھائی آئے. میں نے کہا بھائی تنخواہ بھی تو لیتے ہوں گے. کہنے ہاں تنخواہ تو 1 لاکھ ہے مگر ان کے گھر کا خرچہ 5 لاکھ ہے. تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھا کے آیا ہوں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. برائیاں تمہیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ نبی کے چاہنے والوں کو پیغام، برائیاں ہم اپنے عزیز ملنے والوں کی برائیوں کو نہ دیکھیں، اچھائیوں کو دیکھیں. اس لیے کہ برائیوں کو دیکھیں گے تو بیان بھی ہوگا، اور برائیوں کا بیان خود برائیوں کے فروغ کا اور شیوع کا سبب ہے، اور اچھائیوں کو دیکھ کر اچھائیوں کا بیان اچھائیوں کے پھیلاوے کا سبب ہے. نبی کی ناک مبارک لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کو کبھی بدبو نہیں آتی تھی، ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھتے تھے، برائی دیکھتے ہی نہیں تھے. کیا کہنا ہے. وہ خاتون گزر رہی ہیں، ان سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا، سرکار نے سامان اٹھا لیا. بی بی کہاں جانا ہے؟ کہہ 2 گلی بعد میرا گھر ہے. سرکار نے اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچا دیا. جب دروازے تک سامان پہنچایا تو کہنے لگی تم بہت اچھے جوان ہو، تم ایک نصیحت کر دیتی ہوں. بنی ہاشم میں ایک جوان آیا نا، تو سرکار نے فرمایا اس جوان کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. کہا وہ میں ہی ہوں. اتنے اخلاق سے وہ مسلمان ہو گئی. میرے بچوں جوانوں، اس وقت ہم ایک خاص محاذ کی کیفیت میں ہیں پاکستان میں. ہمیں سنیوں سے ہی نہیں، ہمیں ہندوؤں سے بھی پیار کرنا ہے، مولا کے دیے ہوئے قاعدے کے مطابق کہ انسان ہونے کے ناطے پیار کرو. ہمیں عیسائیوں سے بھی نفرت نہیں کرنی، انہیں سمجھانا ضرور ہے، تبلیغ ضرور کرنی ہے، لیکن نفرت کسی سے نہیں کرنی. اور جب ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، اور سنی تو ہماری جان ہے، جب ان سب سے ہمیں پیار کرنا ہے تو آپس میں جو سبھی علی ولی اللہ پڑھتے ہوں ان میں آپس میں کس بات کی نفرت ہے؟ خدا کے واسطے برائیاں دیکھنا بند کر دو. آپ کی ہماری وہ آنکھ ہی نہ ہو جو ہمیں برائی نظر آئے. ہماری آنکھ کو تو صرف اچھائی نظر آتی ہے. صرف اس فارمولے پر اگر عمل ہو جائے نا کہ ہمیں صرف اچھائی نظر آتی ہے، یقین جانیے معاملات ہی کچھ اور ہو جائیں گے، معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. فرمایا کلما، مولا علی مولا نبی کو بیان کر رہے ہیں، کلما مشا ما احد ان کانا اطولو ان کانا طویلو اطولو منہ. اگر کوئی لمبے قد والا، تھکے تو نہیں ہے، اگر کوئی لمبے قد والا نبی کے برابر میں آ کے چلتا تھا، اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا، نبی کا قد بڑا ہو جاتا. مولا علی بتا رہے ہیں اللہ اپنے نبی کا ظاہری قد بھی کسی سے چھوٹا نہیں دیکھنا چاہتا. تو نبی کا تو بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. میدان حدیبیہ میں ایک صحابی کٹورا اٹھا کر لے آیا، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے.
حضرت نے اپنی دو انگلیاں، مولا علی فرمائے تفجرت من بین اصابعہ الماء، میرے مولا نبی نے اپنی انگلیاں بلا تشبیہ، میرے مولا نے اپنی انگلیاں، اپنا ہاتھ ایسے بلا تشبیہ ایسے کٹورے میں ڈال دیا، نبی کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی نکلنے لگا، کٹورا بھر گیا۔ حضرت نے فرمایا ہم نے ارادہ کیا، ہاتھوں سے پانی آ گیا۔ امام حسین کو اگر بھوک لگتی تھی، ایک دفعہ جناب زہرا 2 قدم کے فاصلے پہ تھی اور امام حسین کو بھوک لگی تو نبی نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ 2 قدم پر آ جائیں، اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا، اور جب امام حسین ہمک کے دودھ پی رہے تھے تو دوسرے ہاتھ سے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ پیشانی پہ رکھا اور پیار کرتے ہوئے کہا حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ابو ذر تمہارے گھر میں کڑوا پانی ہے، تم میٹھا پانی کیوں نہیں پیتے؟ کہا یا رسول اللہ کنواں ہی کڑوا ہے۔ فرمایا مجھے لے چلو۔ آپ تشریف لے گئے، ان کے گھر کے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پیر کنویں میں ڈال دیے، کنویں کا پانی پیروں کو چھونے کے لیے اوپر آ گیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ لے کر شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ خبردار خبردار، نبی کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے، غلط فہمیاں دور کرو۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر نبی کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، تو سواری نہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ کسی اونٹ پر بیٹھ گئے تو وہ پھر بوڑھی نہیں ہوئی، وہ بیماری نہیں ہوئی، وہ گم ضرور ہوئی مگر پتہ نہیں ہوا کہ کہاں چلی گئی، یہ پتہ نہیں چلا، لیکن وہ بوڑھی نہیں ہوئی، بیمار نہیں ہوئی۔ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت میں جانور آئے ان میں ایک گدھا بھی تھا، اور گدھا اور جانوروں کی طرح باندھ کر کھڑا کیا گیا تو وہ اپنی رسی چھڑانے لگا، بے چین تھا۔ حضرت نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو آواز دے کر فرمایا اس کی رسی چھوڑ دو، اس کے گلے سے رسی کھول دی، دوڑتا آیا نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور کہنے لگا میرے آبا و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا، آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے یا علی سے کہیے بیٹھ جائے۔ مولا نبی نے اس گدھے پر سواری کی اور اس کا نام رکھا یافور، بچے یاد کریں یافور، یا عین فے واو رے، یافور، اور فرمایا یہ گدھا مجھ سے منسوب ہے اس لیے یہ میرا ہے۔ خیبر میں صرف نبی نے وہ لیا اور پھر اس کے پشت پر سامان رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کے گھر جاتا تھا۔ اور اس گدھے سے اگر کہتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کو بلا کے لاتا۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ لے لیں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ یہودیوں کا تھکے تو نہیں، یہودیوں کا ایک منجم تھا، ایک جادوگر تھا، ایک منجم تھا، ایک ستارہ شناس تھا، فلکیات کا اور ستارہ شناسی کا ماہر تھا۔ اس کا بدن تو تھا نہیں، وہ گوشت کا لوتھڑا تھا بڑا سارا، صرف سر تھا اس کا، گردن اور سر، سدہ نام تھا اس کا۔ اسے ٹوکری میں ڈال کر اس کے مرید جب وہ کہتا تھا فلاں کے یہاں دعا دم کروانے لے چلو تو وہ پڑھتا تھا، مریضوں کو شفا بھی ہوتی تھی اور جادو بھی جانتا تھا اور وہ ستارہ شناس بھی تھا۔ شب آمد سرکار اس نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں، ایک نور اتر رہا ہے اور مکے کے اندر اتر رہا ہے۔ تو دوسرا دن جب نمودار ہوا، صبح ہوئی تو کہنے لگا کہ مجھے مکہ لے جاؤ، مولانا آپ کہا مجھے مکہ لے جاؤ۔ مکہ پہنچا تو خانہ کعبہ کے قریب اس کی ٹوکری رکھ دی، ٹوکری میں لے کے آتے تھے اسے اٹھا کے، تو ہاتھ پیر تو تھے ہی نہیں، اس کی صرف گردن، اس کی گردن تھی، چہرہ تھا اس کا۔ تو کہنے لگا کہ حرم میں خانہ کعبہ کے اطراف میں جب لوگ طواف کرنے کے لیے آئیں تو مجھے کسی بلند جگہ پہ رکھ دو، میں کسی کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی ٹوکری رکھ دی ایک اونچائی پر، تو حضرت ابو طالب کی آمد ہوئی۔
حضرت ابو طالب کو دیکھ کر کہنے لگا یہ جو سامنے جاہو حشم کے ساتھ آ رہا ہے اسے میرے پاس لے آؤ. اس کے مرید بھاگے اور حضرت ابو طالب سے کہنے لگے کہ ہمارا پیر بلا رہا ہے آپ کو. میں تو اپنی زبان میں بولوں گا نا. تو حضرت نے فرمایا مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے کہا جی انہیں آپ سے کام ہے. حضرت نے فرمایا پھر اسے لے آؤ, اسے کام ہے نا تو اسے لے آؤ. شاید یہ محاورہ وہیں سے بنا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا ہوتا. اس کی ٹوکری اٹھا کے لے آئے حضرت ابو طالب کے پاس. کہنے لگا کہ کل رات آپ کے گھر میں کچھ ہوا ہے؟ حضرت نے فرمایا تمہیں کیا محسوس ہوا؟ کہ تمہاری پیشانی پہ وہی نور ہے جو رات کو میں نے دیکھا. حضرت نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھتیجا دیا ہے, میرے بھائی کے ہاں بیٹے کی آمد ہوئی ہے. اور پھر لوگوں کو بتانے لگا کہ جو بچہ کل پیدا ہوا یہ معمولی نہیں ہے. تو یہودیوں نے تو پھر کام شروع کر دیا تھا اپنا نبی کو مارنے کا. یعنی حتیٰ اسی وقت سے یہودیوں نے کام شروع کر دیا تھا نبی کو مارنے کا. باقاعدہ حملے بھی ہوئے بچپنے میں نبی پر. لا کر دے دیا سرکار حضرت عبد المطلب کی گود میں. حضرت عبد المطلب نے گود میں لے کر کہا ابو طالب قریب آؤ, میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. کون کہہ رہا ہے؟ قمر حرم, قمر بطحا, مکے کا چاند. حضرت عبد المطلب کا لقب ہے. حسن و جمال میں 8 شخصیات گزری ہیں چہارتہ معصومین کے زمانے میں. جی امام عسکری تک 8 شخصیات گزری ہیں جو نقاب لگا کے باہر آتے تھے. حسن و جمال میں ایسے تھے بازار بند ہو جاتے تھے, لوگ رستہ کام چھوڑ کے کھڑے جاتے تھے, ایک دوسرے کو بلا کے کہتے تھے یہ دیکھو کتنا حسین ہے. ایک دوسرے سے کہتے تھے اس سے زیادہ کوئی حسین تم نے دیکھا ہے؟ ان میں ایک نام حضرت عبد المطلب کا ہے. حسن و جمال حضرت عبد المطلب, قمر بطحا, پورے مکے کا چاند, جو خود اتنا حسین ہو. توجہ, جو خود اتنا حسین ہو وہ کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے ابو طالب قریب آؤ, میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. اب حضرت ابو طالب قریب آئے. کون ہے ابو طالب؟ ان کا لقب ہے قمر حرم, حرم الہی کا چاند. حرم میں آ جاتے تھے تو حرم چمک جاتا تھا, حرم کی رونق بڑھ جاتی تھی اگر حضرت ابو طالب حرم میں آ جائیں. تو قریب آئے, کہا بابا میں نے بھی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. فرمایا بیٹا اس کا نام کیا رکھیں؟ فرمایا بابا جس کی ساری دنیا تعریف کرے وہ کسی کی تعریف کرے تو اسے محمد کہتے ہیں. بابا اس کا نام محمد رکھ دیں. میرے پاس الحمدللہ ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی شیعہ ہونے کے لیے آ رہا ہے, اور میں کہہ چکا آپ سے کہ میں بھرتی نہیں کرتا, 50 سوال کرتا ہوں اس کو, سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اور مطلب نہیں ہے اس کا, تو پھر قبول بھی کر لیتا ہوں. پچھلے دنوں ایک عیسائی آیا کہ میں مسلمان, شیعہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہم نے اسے کلمہ پڑھوایا. میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ڈیوڈ جان. تو کہنے لگا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا یہ نام بدل دو. تو وہاں ایک اور صاحب بھی تھے, کہنے لگے مولانا کیوں نام بدل رہے ہیں؟ میں نے کہا کافر ماں باپ کا رکھا ہوا ہے, بدل لینا چاہیے. کسی میں جرت ہے تو کہو نام محمد بدل دو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی آپ نے بہت اچھا سنا ہے میلاد. میں اپنے خطاب کو ایک حسن ختام کے طور پر ایک بات پر مکمل کروں گا. جب سرکار کی آمد ہوئی تو حضرت ابو طالب کرسی ڈال کر بیٹھے تھے, ابو لہب بھی کرسی ڈال کے بیٹھا تھا, اور ابو لہب کی زوجہ بھی اندر تھی, اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی حجرے میں تھی, اور دونوں بیٹھے تھے کہ خبر آ کر سنائی جائے کہ کس کی آمد ہوئی ہے. تو ابو لہب کی زوجہ حمالۃ الحطب جمیلہ وہ دوڑتی بھی آئی. اچھا حالات خراب تھے دونوں میاں بیوی میں, ہاں, تو ناراضگی چل رہی تھی. تو اس نے آواز دے کر کہا اے ابو لہب تمہیں لات و منات و حبل نے, لات و منات و حبل و عزا نے تمہیں بھتیجا دیا ہے. کہنے اچھی خبر لے کر آئی ہو, تو وہ جو کل تم سے میری مسئلہ ہوا تھا میں نے تمہیں معاف کیا. تو مسلمان کہتے ہیں ابو لہب کا پورا بدن دوزخ میں جلے گا, اتنا ہاتھ نہیں جلے گا, کیونکہ یہ نبی کی محبت میں استعمال ہوا ہو. بڑی عجیب باتیں ہیں. اور ادھر بس بات ختم کر رہا ہوں, ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر آئی, حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد کی چال بتا رہی تھی کہ خوشی بڑی ہے,
اور خوشی بڑی ہونے کا اندازہ حضرت ابو طالب نے کیا تو کھڑے ہو گئے، قریب آ کر کہنے لگی ہیں میرے والی، اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب مسکرائے، گویا رقص نمائی فرمانے لگے اور فرمایا اے فاطمہ تم نے مجھے خوش کیا ہے، میں بھی تمہیں خوش کرتا ہوں، 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما۔ محفل کے بانی جناب شاہ صاحب، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، اس ادارے کے تمام ذمہ داران، مولانا، آپ سب کو اللہ، یا اللہ تجھے نبی کا واسطہ، امام صادق کا واسطہ خوشیاں عطا فرما، رزق میں اضافہ فرما، ہمارے ان نوجوانوں کو بہترین تعلیم، تقوی اور روزگار عطا فرما، خواتین کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، اس شہر پر اپنا رحم نازل فرما، یہاں کی جو انتظامیہ ہے، یہاں کے جو فورسز کے لوگ ہیں، ان سب کو توانائی عطا فرما، صلاحیتوں میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خوشی کے لیے اور برکتوں کے لیے بلند تر صلوات۔